وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہمیں کال کے ذریعے، SMS کے ذریعے ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے آنے والے سوالات کو شامل سلسلہ کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام نامی رسالے میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کال ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی میرا سوال ہے کہ ایک عورت اپنے بہنوئی اور بہن کے ساتھ حج کی درخواست دے سکتی ہے، جا سکتی ہے؟ بہن اور بہنوئی کے ساتھ حج پر جانا، دیکھیں عمومی طور پہ جو بہنوئی ہے وہ نامحرم ہی ہوتا ہے، غیر محرم ہی ہوتا ہے، اور حج کے لیے عورت پر جو حج فرض ہوتا ہے اور جو اس کے لیے جانے کی جوازی صورت ہوتی ہے وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب اس کے ساتھ محرم ہو۔ اگر اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے، جیسے اس کا والد یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا، شوہر ہے اس کا، یا فتنہ نہ ہو تو داماد ہے اس کا، تو اس طرح کے افراد جو اس کے محرم بنتے ہیں ان کے ساتھ یہ جا سکتی ہے۔ تو بہنوئی محرم نہیں ہوا کرتا، تو اس لیے بہنوئی کے ساتھ اس کا جانا یہ جائز نہیں ہے، جائے گی تو گناہگار ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیں۔ میرا نام غلام محمد ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد جماعت ہونے تک نماز قضا ادا کر سکتے ہیں؟ جی حضور، فجر کی اذان ہونے کے بعد سے لے کر جو وقت ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں، تو فجر کی اذان کا تو یہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فجر کا وقت جب شروع ہو جائے، یعنی طلوع فجر ہو جائے، تو اس کے بعد نوافل پڑھنا یہ ممنوع ہوتا ہے۔ صرف سنت فجر، 2 سنتیں جو فجر کی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کے 20 منٹ گزر جائیں۔ صحیح۔ اتنے وقت تک کسی طرح کا نفل، کسی طرح کی بھی نفل آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک رہا قضا کا معاملہ، تو جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد بھی قضا نمازیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ البتہ جب سورج طلوع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ختم ہو جائے، تو اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک کا جو وقت ہے اس میں قضا نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، نہ نفل پڑھی جا سکتی نہ قضا پڑھی جا سکتی ہے۔ فجر کے وقت کے بعد جو ہے وہ قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ لوگوں کے سامنے پڑھنے سے گریز کریں، کیونکہ جب وہ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد مزید رکعتیں پڑھے گا تو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو جو ہے یا تو نفل پڑھ رہا ہے یا پھر قضا پڑھ رہا ہے، اور نفل پڑھنا اس وقت ممنوع ہے، اور قضا پڑھے گا تو لوگوں کے سامنے گناہ کا اظہار ہوگا، لوگ کہیں گے قضا کر رہا ہے، تو اور قضا کا جو اظہار ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے کہ قضا کرنا گناہ ہے، اب گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ لہذا فجر کے بعد اگرچہ قضا نمازیں پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط برتے کہ ایسے مقام پہ پڑھے کہ جہاں پر لوگ اس سے بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ ٹھیک ہے حضور۔ میسج میں سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے ادارے میں کام کرتا ہے جو سودی قرض دیتا ہے تو اس کام کرنے والے کی تنخواہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کام کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کام کیا کر رہا ہے۔ اگر تو خود اس کا کام یہ سود سے متعلق ہے یا سودی کام کے اندر وہ کسی طرح کی معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا وہاں پہ کام کرنا ہی ناجائز و حرام ہوگا، اور ناجائز و حرام کام کے اوپر جو اجرت لے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ لیکن اگر اس کا کام اس نوعیت کا ہے ہی نہیں، نہ اس کو سودی کام کرنا پڑ رہا ہے، نہ سودی کام میں کسی طرح کا وہ تعاون کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر بینک ہے، بینک کی نوکری میں مثال کے طور پر کوئی پیون کی نوکری کر رہا ہے، یا چوکیدار کی نوکری کر رہا ہے، یا گارڈ کی نوکری کر رہا ہے، یا وہ ڈرائیور ہے، تو یہ صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر سود کے اندر معاونت نہیں پائی جاتی، یعنی مدد نہیں پائی جاتی، تو ایسی نوکری جائز ہوتی ہے۔ باقی جہاں پر سود پر معاونت پائی جائے وہاں پر اگرچہ کہ خود سود کا کام نہیں کر رہا، تعاون کرنے کی وجہ سے بھی وہ نوکری اس کے لیے جائز
نہیں ہوگی. تو اب یہ اپنی نوکری کو دیکھ لیں کہ کیا نوکری ہے, اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو سکے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ بالوں کا جوڑا بنانا, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جوڑا بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل, عورتیں جوڑا بنا بھی سکتی ہیں اور جوڑا بنا کر یہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم والا اکف شعرا ولا ثوبا, کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں اور اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں, اس کو جوڑا نہ بناؤں. تو حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے حوالے سے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو نہی ہے یعنی ممانعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے. یعنی مرد جو ہے وہ بالوں کا جوڑا نہیں بنائے گا, وہ بنا کے نماز نہیں پڑھے گا. عورت اگر بناتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, وہ بنا سکتی ہے, اس لیے کہ مرد جب سجدہ کرے تو مرد کے تو بال سارے کے سارے سجدے کے اندر جانے چاہیے, وہ بھی سجدہ کریں, زمین پہ جھکے ہوں, لگے ہوں, جبکہ عورت کا عضو جو ہے وہ ستر ہوا کرتا ہے, یعنی جتنا زیادہ اس کے اندر ستر ہو یہ اچھا ہے. تو اس لیے یعنی جن اعضاء کو کھولنے کی شریعت نے اجازت دی وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کے علاوہ ہر چیز کو اسے چھپانا چاہیے. تو بالوں کا چونکہ اس کو چھپانا ہوتا ہے, اس لیے اگر وہ جوڑا بناتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا اور یہ بہتر ہوگا اس کے لیے. اچھا, اس کے برعکس سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کے بال گیلے ہیں تو وہ بالوں کا جوڑا نہیں بناتی گیلے ہونے کی وجہ سے, تو کھلے بالوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ چھپانا تو اس کو پڑیں گے, کیونکہ عورت کے بال بھی یہ ستر ہیں, عورت ہے جن کو چھپانا ضروری ہوتا ہے. تو اب وہ بال اگر اس نے چھپا لی ہیں کہ نماز میں وہ جھلکتے نہیں ہیں, نظر نہیں آتے, تو پھر اس صورت میں حرج نہیں ہے, نماز وہ پڑھ سکتی ہے. اور اگر قدرے اتنی مقدار میں وہ کھلے رہے کہ جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, بلکہ ابتدا سے کھلے ہوئے تو پھر اس صورت میں اتنے کھلے ہوئے چوتھائی کہ جس کی بنیاد پر نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, اور ابتدا ہی ایسے کی تو سرے سے نماز شروع نہیں ہوگی. اور اگر تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں تو نماز تو اس کی ہو جائے گی, لیکن اسی نماز کو دہرانا یہ بہتر ہوگا. تو بہرحال اگر بالوں کو چھپا لیا ہے تو چاہے وہ گیلے اور کھلے ہوں, نماز عورت کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور خاص اسلامی بہنوں کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے, عورتوں کی نماز. عورتوں کی نماز جیسے نماز کے احکام ایک کتاب ہے جو مرد و عورت دونوں ہی کے لیے کفایت کرتی ہے, لیکن خاص اسلامی بہنوں کے بھی کچھ مسائل ہیں کہ جو اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں. عورتوں کی نماز, تو آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ کتاب دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کی بک لائبریری کے اندر بھی موجود ہے, آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی, ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. جی, دارالافتاء سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم لکڑی کا کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ڈیفینس میں بنگلوں کا کام ہوتا ہے تو مالک کی لکڑی کٹوانے جاتے ہیں, تو اس پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دکاندار جس سے لکڑی لیتے ہیں مالک, تو ٹھیکیدار وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے جو لکڑی کٹتی ہے تو وہ ان سے جو ہے وہ کمیشن لیتے ہیں اور دکاندار خود دیتے بھی ہیں خوشی سے, اور اس پہ وہ لکڑی میں کچھ ہیر پھیر کرتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی حضور. دیکھیے خود بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ہیر پھیر بھی کرتے ہیں, اور ہیر پھیر نہ بھی کریں تو بھی یہاں پر جو کمیشن لیں گے تو کمیشن کی صورت تو بظاہر نظر نہیں آتی کہ کس بنیاد پہ وہ کمیشن لے رہے ہیں, یہ تو ان کے کاموں میں سے ہے. اور بعض صورتیں تو اس کی رشوت کی بن سکتی ہیں کہ خاص دکاندار جو ان کو رقم دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دیگر کا یہاں پر وہ آرڈر لے کر آئیں, تو یہ رشوت کی صورتیں بنیں گی. لیکن یہ جو صورتحال ہے چونکہ واضح نہیں ہے بالکل کہ وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے, تو ٹھیکیدار تو اس بات پر باؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کون سی چیز خریدے گا, بلکہ وہ اپنی مرضی سے خریدتا ہے, تو وہ مالک کا پابند نہیں ہوتا, مالک نے اس کو ٹھیکہ دے دیا. یہ تو عام طور پہ جو مزدور ٹائپ کے ہوتے ہیں لوگ, کاریگر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی اجرت لیتے ہیں, باقی جو بھی مال ہوگا وہ مالک کے اوپر ہوگا, وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ اس طرح جا کے کمیشن لے لیتے ہیں, وہ ناجائز و حرام کی صورتیں بنیں گی. باقی رہا یہ ہیر پھیر کرتے ہیں تو خود بتا رہے ہیں, تو ہیر پھیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی غلط کام اس کے اندر کرتے ہیں, تو ایسا کرنا یہ ناجائز ہوگا, اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. جس آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے اور لاپتہ ہو جائے, اس کا پتہ بھی نہ چلے کہ وہ شوہر کہاں ہے,
تو اب بیوی کتنے عرصے تک اس کا انتظار کرے گی؟ دیکھیں اس میں چند باتیں یہ ملحوظ خاطر ہونا ضروری ہے، توجہ اس پر ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اصل میں ہمارے یہاں تلاش نہیں کیا جاتا جیسا کہ تلاش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بس وہ ناراضی ہوئی کچھ معاملات پر اور شوہر نے مثال کے طور پر وہ علاقہ چھوڑ دیا، وہ شہر چھوڑ دیا، تو اب ہمارے دور کے اندر بالخصوص تلاش کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں آسان ہے کہ بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شوہر تک یا مفقود شخص تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اولاً تو وہ ذرائع اختیار کرنا یہ ضروری ہے کہ جو اپنی استطاعت کے اندر ہیں، اپنی قوت کے اندر ہیں، تو وہ طاقت کے مطابق اس کو پہلے تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب شوہر کسی صورت ملتا نہیں، اب یہاں سے آگے بات شروع ہوگی۔ اول تو اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے طور پہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ عورت اتنا عرصہ انتظار کر لے گی تو اس صورت میں اب اس کا نکاح ختم ہو گیا تو وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی، ایسا نہیں۔ جب آپ نے ہر طرح سے ڈھونڈ لیا نہیں مل رہی، اب عورت جو ہے وہ جائے گی قاضی شہر کے پاس، اور ہمارے زمانے میں چونکہ اس طرح کا قضا کا نظام نہیں ہے تو عالم علماء بلد یعنی شہر کا جو سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے بڑا مفتی ہے، اس کے پاس عورت جائے گی اور وہ عورت کو 4 سال رکنے کا حکم دے گا کہ وہ 4 سال انتظار کرے کہ شوہر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو فبیہا۔ اب اگر شوہر نہیں آتا 4 سال تک تو اس کے بعد دوبارہ اس بڑے عالم کے پاس اسے جانا ہوگا، وہ اس کو حکم دیں گے، یعنی اس کا نکاح فسخ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب اس کے بعد عورت نے عدت گزارنی ہوگی، اور عدت گزارنے کے بعد پھر اس کا کسی دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو جس کے اوپر ہمارے یہاں فتویٰ ہے فقہ حنفی کے اندر، وہ اب 4 سال کا فتویٰ ہے کہ 4 سال عورت نے انتظار کرنا ہے، لیکن کب؟ جبکہ اس نے عالم علماء بلد یعنی شہر کے سب سے بڑے عالم صاحب کے پاس جا کے یہ دعویٰ دائر کیا کہ میرا شوہر کسی صورت مل نہیں رہا، اور قاضی اسلام نے عالم جو سب سے بڑے تھے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اب اس نے 4 سال تک انتظار کرنا ہے، تو اب 4 سال انتظار کرے گی۔ ٹھیک ہے، ان پورا پروسیس ہے کہ پہلے تلاش کرنا ہے ہر طرح سے، نہ ملنے کے بعد جائیں گے عالم صاحب کے پاس، بڑے عالم صاحب پہلے بھی جا سکتے ہیں، نہیں مل رہا کسی صورت تلاش کیا تو اب اس دوران اس کو تلاش کیا جاتا رہے گا کہ اس کو تلاش کریں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے تلاش نہیں کیا جاتا جیسا کہ تلاش کرنا ہوتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے لیکن تلاش نہیں کیا جاتا۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ پورا پروسیس چلنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ تو جو سب سے بڑے عالم ہیں آپ کے شہر کے، جو سب سے بڑے مفتی ہیں، انہی سے آپ رابطہ کریں گے، وہی آپ کو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی کریں گے۔ پچھلے جو سوالات میسج کے تھے وہ جوڑے کے حوالے سے، تو ایک اور میسج آ گیا ہے اور کافی اس کے اوپر پوسٹیں بھی چلتی ہیں کہ سنا ہے کہ جوڑا بنانے والی پر لعنت ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ ایسا نہیں ہے، اصل میں وہ ایک مخصوص صورت کے اوپر قرب قیامت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں اس انداز میں بال بنائیں گی، لیکن اس کی حیت کیا ہے، کس طریقے کی ہے، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ تو جوڑا بنانے کے اوپر اس طرح کی بات کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جوڑا بنانے کی تو اجازت دی گئی ہے، فقہاء کرام نے بیان کیا، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ ایک مخصوص بالوں کی صورت ہوگی کہ جس میں اونٹوں کے کوہان کی طرح عورتوں کے بال نظر آئیں گے، اس کے بارے میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی خاص صورت کو بھی فی الحال اس میں حکم نہیں لگا رہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر وصال فرمایا تو ان کو غسل کس نے دیا اور جنازہ نماز کس نے پڑھائی؟ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے وصال فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کے حوالے سے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ لوگ جمع ہو گئے اور گھر کے اندر حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے فضل بن عباس، قسم بن عباس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو محبوب تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور صالح جو ان کے غلام تھے، یہ لوگ گھر کے اندر موجود تھے۔ اسی طرح بعض کے اندر یہ موجود بھی ہے کہ جب یہ لوگ جمع ہو گئے تھے غسل دینے کے لیے تو اوس بن خولی الانصاری اور بنی اوف بن خزرج کے ایک شخص یہ بھی اجازت لے کر اندر آ گئے تھے۔ تو پھر ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل کے اندر شرکت کی، اور پھر اس میں مختلف اقوال، مختلف روایتیں موجود ہیں کہ غسل اصل جو دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، دیگر جو ہے وہ مختلف ذرائع کے ذریعے
ان کی مدد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب غسل دے دیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی جو میت کے اندر دیکھی جاتی ہے، یعنی عام طور پہ جو میت کے ساتھ معاملات پیش آ جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت عرض کرتے ہیں جب آپ نے غسل دیا کہ ما اطیبک، کہ آپ کتنے پاکیزہ ہیں، حیاً و میتاً، یعنی دنیا میں جب تشریف فرما تھے اس وقت بھی اور جب وصال فرمایا اس وقت بھی۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا کہ کچھ تری آنکھوں کے پاس اور ناف کے قریب اوپر یہ جمع ہو گئی تھی، تو حضرت علی نے فرط محبت سے اس کو اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ تو یہ حضرات جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے اندر شریک تھے، جس میں بنیادی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور جہاں تک رہا نماز جنازہ کا تعلق، تو نماز جنازہ کے حوالے سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر علماء کے دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ اس طریقے سے نماز جنازہ نہیں ہوا جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارکہ رکھا تھا، تو ایک ایک کر کے صحابہ کی جماعت جو ہے وہ آتی، وہ درود پاک پڑھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور چلی جاتی، پھر دوسرے آتے پھر پڑھتے، پھر تیسرے آتے وہ پڑھتے، اس طرح ایک گروہ آتا پھر دوسرا گروہ وہ جاتا دوسرا گروہ آتا، اس طریقے سے سب درود پاک پیش کرتے رہے۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ باقاعدہ نماز جنازہ ہوئی تھی، اور نماز جنازہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ولی شرعی یہ جنازہ نہ پڑھ لے یا اس کی اجازت سے نہ پڑھ لیا جائے تو اس وقت تک دوبارہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ولی پڑھ لیتا ہے یا اس کی اجازت سے دوسرے پڑھ لیتے ہیں تو اب نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ یہ باقاعدہ اسی طریقے سے ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے، اور صحابہ ایک ایک کر کے یعنی ایک ایک جماعت آ کے پڑھتی جاتی، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ولی شرعی تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ آخری تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کافی تفصیل سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ میسج میں حضور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ روٹی کے اوپر اگر اللہ یعنی اس میں باری تعالیٰ لکھا جائے تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کھا لیں، یعنی اس اتنے حصے کو نکال لیں اور اس کو نگل جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ فائدہ دے گا، کیونکہ بہت سارے تعویذ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر مقدس نام لکھے جاتے ہیں اور ان کو نگلنے کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو نگل لیں، تو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اتنا حصہ آپ نکال لیں اور اس کو چبانے سے ظاہر سی بات طبیعت نہیں جائے گی تو اس کو منہ میں رکھیں اور پانی سے اس کو نگل سکتے ہیں، چھوٹا سا ہی ظاہر سی بات ہے کہ ٹکڑا ہوگا وہ، تو وہ ٹکڑا بآسانی نگلا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا سوال ہے کہ اسلام میں بیٹیوں کا جہیز کتنا دینا چاہیے؟ بیٹیوں میں کا جہیز کتنا دینا چاہیے؟ دیکھیں جہیز کتنا دینا چاہیے یہ تو ماں باپ کی مرضی پر موقوف ہے، البتہ اس میں دو باتیں، اول تو یہ بات کہ جہیز جو بھی ہوتا ہے یہ لڑکی کی اپنی ملک ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں جو والدین کی طرف سے جہیز دیا جاتا ہے، جو کچھ جہیز کی چیزیں دی جائیں گی وہ لڑکی کی اپنی ملک ہوں گی، شوہر اس کا مالک نہیں ہوگا، سوائے وہ چیزیں کہ جو براہ راست شوہر کو دی جاتی ہیں اور اس کی ملک کی جاتی ہیں وہ اس کی چیزیں ہیں، وہ الگ بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی عام طور پہ جہیز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لڑکی کی ملک ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جہیز جو ہے یہ لڑکی والوں کی مرضی پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا جہیز دینا چاہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا وہ بالکل مختصر سی کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو دی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگرچہ کہ برکت کے اعتبار سے بہت بڑی تھی، لیکن یہ ہوتا ہے مرضی پر موقوف، وہ کیا دے رہے ہیں، کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جو اس کی لعنت ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ طلب کی جاتی ہیں۔ اس میں بکثرت صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو رشوت پر مبنی ہوتی ہیں اور وہ حرام ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے مطالبے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ایک تو جہیز کے اندر یہ چیزیں لانا، پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے استعمال کے اندر لے لی جاتی ہیں، حالانکہ استعمال میں ایک تو عرف کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں کہ جو استعمال کے اندر آتی ہیں، جیسے صوفہ ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ وہ گھر کے سبھی افراد اس کے اوپر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ
وہ ہر ایک کے استعمال کی نہیں ہوتی، لیکن بعض گھروں کے اندر جو ہے وہ بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو طلب کیا جاتا ہے اس کو طلب کرنے کی اجازت نہیں کہ اس طرح کا آپ جہیز دیجیے گا، یہ طلب نہیں کر سکتے، یہ لڑکی والوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کا اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی یہ تصور نہیں کہ کیا کیا چیزیں دینی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ نکاح کو آسان بناتا ہے کہ جتنا آسان طریقے سے نکاح ہو سکے وہ ہونا چاہیے، کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں سرے سے جنم ہی نہیں لیتی۔ یعنی ایک تو ہے کہ جو جنم لیں اور اس کے خاتمے کا بندوبست ہو، اسلام نے اس کا اہتمام ایسا کیا ہوا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان بنایا جائے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بالکل سرے سے معاشرے سے ناپید ہی ہو جائے، ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو اگر نکاح آسانی کے ساتھ ہو جائے گا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو اسلام ایسے معاملات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جس کے ذریعے نکاح آسان ہو۔ تو اب جہیز جو ہمارے یہاں پر ہے اس نے نکاح مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے، کہ جس طریقے کا جہیز دینا پڑتا ہے اور جہیز کے اندر جیسے جیسے مطالبے کیے جاتے ہیں اس سے نکاح بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس رسم سے بہرحال یوں جان چھڑانی چاہیے کہ اس میں جو شرعی خرابیاں آ رہی ہیں، رشوت کی آ رہی ہیں، یہ نکاح اس سے مشکل ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکی والے اپنی اجازت سے اپنی مرضی سے دیں، لیکن وہ بھی اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ان کے اس طرح دینے کی وجہ سے جو رواج بن جاتے ہیں، طرح طرح کے رواج بن جاتے ہیں، ایک نے دے دیا کچھ شامل کر دیا، اب دوسرا اس کے دیکھنے میں یا تو خود ہی شامل کرے گا یا پھر اس کے سسرال والوں کی طرف سے مطالبہ ہوگا کہ فلاں نے اس طرح دیا تھا تم بھی اس طرح دینا۔ تو شامل کرتے ہوئے بھی اس بات کو غور کر لیا جائے کہ کیا آپ کے شامل کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے آزمائش آ جائے، مصیبت ہو جائے۔ لہذا آپ جہیز کے اندر کوشش کریں کہ وہی چیزیں دیں کہ جس سے دوسروں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جزاک اللہ۔ اچھا حضور، اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سبھی استعمال کرتے ہیں، کامن ہوتی ہیں اور اجازت ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں نہیں کر سکتے، تو کیا شوہر کے لیے بھی کوئی پابندی ہے کہ شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی سی بھی چیز یوز کر لے؟ عام طور پہ دیکھیں ایسی کوئی چیز ہے جو شوہر استعمال جن چیزوں کو کر سکتا ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اجازت ہی ہوتی ہے۔ بیڈ ہو گیا یا جو ہے وہ الماری ہے، برتن ہے، تو اس طرح کی چیزیں عام طور پہ استعمال ہو۔ فریج آیا ہوا ہے تو فریج کمرے کا ہے تو وہ شوہر بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب کچھ چیزیں عورت کی ایسی ہوں گی کہ شوہر استعمال کرے گا نہیں۔ اب کریم ہے یا اس طرح کے برش ہیں کہ بال جس سے بنائے جاتے ہیں تو وہ عورت ہی بنائے گی، مرد کو اس کو استعمال کرنا ہی نہیں ہوتا۔ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی عرفاً استعمال میں اسے معلوم ہے کہ اگر میں استعمال کروں گا تو عورت کو اس سے برا لگے گا، تو مجھے اجازت لینی چاہیے، تو پھر وہاں اجازت لینا ہوگی۔ لیکن آپس میں اگر بے تکلفی ایسی ہے کہ عورت کی کریم ہی مرد نے لگا لی یا اس کے برش کو استعمال کر لیا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو استعمال میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سوال ایک دلچسپ ہے کہ کیا روٹی پر سالن ڈال کر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ سالن ہی اس کے اوپر ڈال لیا جائے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ادب یہ لکھا ہے کہ روٹی کے اوپر سالن کا پیالہ نہ رکھا جائے، تو پیالی وغیرہ اس کو نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی سالن اس کے اوپر ڈال لیتا ہے تو کھا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ آپ کی خدمت میں ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر فرض کیا ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھ لیا اور وہ جو پانی بہ کر نیچے جا رہا ہے ندی نالی میں، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ جی حضور۔ جی بالکل، کلمہ شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ دیکھ لیں کہ آپ جہاں ہاتھ دھو رہے ہیں وہ کوئی ایسی نجاست کی جگہ نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ واش بیسن کے اوپر ہاتھ دھوتے ہیں اور قریب میں بعض اوقات WC وغیرہ ہوتی ہے، یعنی اٹیچ باتھ کے اندر جو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر احتیاط کریں گے کہ وہاں کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے میں حرج نہیں، تو ہاتھ دھونے میں کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح جسم کا ڈھپا ہوا ہونا ضروری ہے، یعنی ستر کھلا ہوا نہ ہو، ستر کھلا ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام زبان سے نہیں لے سکیں گے۔ تو کلمہ پڑھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آپ کے پانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ بہتا ہوا ندی نالوں کے اندر جا رہا ہے، تو یہ بے ادبی نہیں کہلاتی۔ بے ادبی الگ چیز ہوتی ہے، تو باقاعدہ کسی نے پانی لیا، پانی کے اوپر دم کیا، تو اب وہ پانی عام طور پہ ہمارے یہاں بابرکت پانی کہلاتا ہے۔ ایسے پانی کو اگر کوئی ندی اس میں گندے نالے وغیرہ کے اندر پھینکے یا زمین پر پھینکے تو عام طور پہ ہمارے یہاں اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس سے بچا جائے گا۔ باقی کوئی وضو کر رہا ہے اور ہاتھ دھو رہا ہے
اس میں وہ کلمہ شریف پڑھ رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بلکہ احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عضو کے حوالے سے دھوتے وقت جو آپ ہاتھ دھوتے تھے، منہ دھوتے تھے، پاؤں دھوتے تھے، سر کا مسح کرتے تھے، کلی کرتے تھے، ناک میں پانی چڑھاتے تھے، ان تمام مواقع کی دعائیں موجود ہیں، بہار شریعت کے دوسرے حصے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اسی طرح علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ دعائیں پڑھے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب ہاتھ دھوتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں، پاؤں دھوتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں، یہ تو افضل لکھا، بہتر لکھا۔ تو یہ کرنے سے کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ پڑھنا بالکل جائز ہے، اور اگر کوئی ممانعات وہاں پر نہ ہو جو میں نے بیان کی شروع میں، تو ایسا پڑھنا یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو عورت گھر میں آتی ہے تو اس کے کیا حقوق ہے کہ گھر میں اس سے کتنا کام لیا جا سکتا ہے؟ جی حضور، آج عورتوں کے سوالات زیادہ ہیں، میسج بھی اسی طرح زیادہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، عورتوں کے کام کے حوالے سے ایک تو ہوتا ہے کہ واجبی چیزیں کہ اس کے اوپر واجب کیا ہے، لیکن میں جواب سے پہلے ہی عرض کروں گا کہ فقط ہمیں واجب کو نہیں دیکھنا۔ اگر فقط واجب ہی کو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کیا کرنا واجب ہے، تو پھر اس سے بعض اوقات گھر کے اندر ماحول جو ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اب عورت پر نہ تو گھر کے کوئی کام کاج اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، وہ گھر پہ گئی ہے تو وہ شوہر کے جو حقوق زوجیت ہیں اس کے اندر اس نے پیروی کرنی ہے۔ باقی اس کے علاوہ نہ اس کے اوپر گھر کے کپڑے دھونا یہ فرض و واجب ہوتا ہے، نہ گھر کی صفائی کرنا اس پہ فرض و واجب ہے، نہ کھانا وغیرہ پکانا اس کے اوپر فرض و واجب ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو پھر دوسری جانب بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان پر بھی شوہر پر بھی واجب نہیں۔ مثلا بیوی کا علاج کروانا شوہر پہ واجب نہیں ہے، بیوی مر رہی ہو بھلے، شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج کروائے، کیونکہ اپنا علاج بھی واجب نہیں ہوا کرتا۔ تو پھر اس لحاظ سے اگر وہ بھی یہ کہے کہ مجھ پر یہ چیز واجب نہیں ہے، شوہر پر واجب یہ ہے کہ اس کو ایک کمرہ دینا ہے جس کے اندر وہ اپنے حوائج کو پورا کر سکے، حاجتوں کو پورا کر سکے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ کھانے پینے کی ایک مقدار مقرر کی گئی ہے، وہ اس کو دینی ہے، سال کے کچھ کپڑے مقرر کیے گئے ہیں وہ اس کو دینے ہیں، یہ چیزیں شوہر کے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ تو پھر اگر اس چیز کو دیکھا جائے گا تو دوسری طرف بھی بہت ساری چیزیں اگر فقط واجب کو لیں گے تو یہ گھر بننا مشکل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں لازم فرمائی وہ اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ اپنی سیرت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر بنانے کے درس دیے ہیں، سبق دیے ہیں کہ کس طریقے سے گھر ہمارا بن اور سنور سکتا ہے۔ جو آپ کی گھریلو زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک قابل تقلید طریقہ کار ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اخلاقاً کی جاتی ہیں۔ اب عورت اپنی جو ہے وہ ساس کو کہہ دے کہ میری خدمت، آپ کی خدمت کرنا مجھ پر لازم ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں یا آپ کے کام کروں، تو پھر اس سے گھر کا ماحول کس طرح کا ہو جائے گا ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح وہ شوہر کو کہہ دے کہ جو چیزیں مجھ پہ واجب ہے میں کروں گی، اس کے علاوہ نہیں کروں گی، تو نتیجہ جو ہمارے سامنے ہوگا وہ بالکل واضح ہوگا کہ گھر ایک جہنم کی طرح بن کے رہ جائے گا، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ تو گھر بنانا چاہیے، گھر سنوارنا چاہیے، یہ ہماری جو شریعت ہے اس کا تقاضا ہے۔ شریعت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو سبق ملتا ہے وہ کبھی گھر توڑنے کا نہیں ملتا، بلکہ گھر کو بنانے اور سنوارنے کا ملتا ہے۔ تو جو کام شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آپ کی استطاعت اور قدرت کے اندر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ گھر بنا سکتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اس طریقہ کار کو اختیار کرے اور اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اور باہر اپنے دیگر جو کام ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کاروبار وغیرہ ہے اس کے اندر بھی بندہ فریش رہتا ہے۔ اور یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ شوہر جب اس طرح فریش رہے گا تو یہ چیزیں بیوی کو بھی فائدہ دیں گے۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے میاں بیوی میں سے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا وہ تعاون کرنے کی کوشش کریں کہ جو ان کی قدرت کے اندر ہے اور شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور بالکل اسی موضوع سے متعلق الحمدللہ امیر علیہ سنت کا ایک مدنی مذاکرہ کہہ لیجیے، ایک بیان کہہ لیجیے، اور وہ الحمدللہ اس کی VCD بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، اور بھی بہت سارے ذرائع سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، ایک بہت ہی پیاری VCD ہے الحمدللہ۔ جو گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے یا اس حوالے سے اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں، میرے اہل سنت نے بہت ہی پیارے انداز میں ان کو ایڈریس کیا اور اس چیز کو بیان کیا کہ گھر کیسے بنتا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی الحمدللہ اس کی وضاحت فرمائی۔ تو اس کو بھی سننے کی تمام ہی جو اس طرح کے گھروں کے گھر ہیں یعنی جس میں فیملی رہتی ہے، سب کو چاہیے کہ آپ اس مدنی مذاکرے کو ضرور سنیں، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔
ایک میسج سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا بہنوئی سے تحفہ لیا جا سکتا ہے؟ بہنوئی سے تحفہ دیکھیں اصل میں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اول تو وہ نامحرم ہے, ٹھیک ہے, اس سے جب تحفہ لیں گے تو بعض صورتوں میں تو یہ رشوت بھی بنے گا. اور بہنوئی جو ہے یہ بعض اوقات بہت زیادہ یعنی اپنی بیوی کے گھر کے اندر, اپنے سسرال کے اندر یہ انوالو ہوتے ہیں. تو اب وہ وہاں پر پہنچے اور چھوٹی جو اس کی یعنی بچوں کی خالہ ہے بعض اوقات اس کو تحفے دیے, تو یہ گھر میں داخلہ ہوتا ہے, یہ خطرناک بندے کے لیے معاملات بنا دیتا ہے. تو اس میں بعض صورتیں تو سری رشوت کی بنیں گی اور یہ بعض صورتیں بہت خطرناک بنیں گی. تو اس لیے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اول تو اس سے پردہ لازم ہے, پردہ کرنا ہی کرنا ہے, اور اس سے تحائف بھی بالکل وصول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ مردہ عورت کے چہرے کے دائیں بائیں سائڈوں پر پھول سجائے جاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ کیسے سجائے جاتے ہیں؟ کفن ہو گیا, پھر اس کے ارد گرد جو ہے وہ, تو اب دیکھیں پھول اگر رکھتے ہیں کہ اس کو خود سوار نہیں رہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے بالوں میں لگا دیا, اس کے گال کے پاس رکھ دیا, اس کو سوارنا مقصود ہے. تو عورت ہو یا مرد, زینت کی اجازت نہیں مرد میت کے لیے. میت جس حال میں ہے اس کو اس حال کے اندر دفنایا جائے گا. اس کو اس طرح پھول وغیرہ لگانا یا کوئی اور چیز لگا کے زینت دینا اس کی اجازت نہیں. اور کفن پہنا دیا, سب کچھ کر دیا, صرف ایک راحت کے لیے قریب میں جو ہے وہ پھول لگ دیے ہیں کہ جو تر ہیں, جو تسبیح کریں گے تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا. تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کیا وہاں پر رواج ہے, کیا طریقہ کار ہے, یہ تو بہرحال معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر زینت مقصود ہوتی ہے, اس کو سجانا مقصود ہوتا ہے, تو پھر اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق بتا دیں کہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ صرف پیسوں کے اوپر دینی ہے یا کہ جو مکان وغیرہ یا پلاٹ وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی دینی چاہیے؟ دیکھیں پیسے تو عام ہیں, پیسے رقم کی صورت میں بھی ہوتے ہیں, یعنی نوٹ کی صورت میں بھی, اسی طرح سونا چاندی, ان کے اوپر بھی شرائط کے ساتھ زکوٰۃ ہوتی ہے. یوں ہی مکان جائیداد وغیرہ, جو دکانیں وغیرہ پلاٹس وغیرہ ہیں, ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جبکہ ان کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. یعنی خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس پلاٹ کو, اس مکان کو, اس دکان کو بیچوں گا, تو اب اس کی جو شرائط ہیں کہ وہ اتنی ویلیو کا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے, یا اس کے پاس ویسے ہی نصاب موجود ہے کہ جس کے ساتھ ملا کر یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ رہا ہے, اور سال بھی پورے نصاب کے اوپر گزر رہا ہے, تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو پلاٹس کے اوپر بھی زکوٰۃ کی جو صورت ہے وہ موجود ہے, جبکہ اس کو بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. محمود علی اتاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے کپڑے کا کام ہے, ہمارے پاس ایک گاہک سونے کا کچھ زیور بطور امانت رکھ گیا کہ یہ آپ رکھ لیں اور مجھے اتنے کا سامان دے دیں. اب اس کا وعدہ گزر چکا ہے, وعدہ گزرنے کے بعد بھی 6 ماہ تقریباً ہو چکے ہیں, وہ اب اپنا زیور لے کے نہیں جاتا. ہم اسے روزانہ یا دوسرے تیسرے دن کہتے ہیں کہ آپ اپنا زیور لے لیں, تو وہ آج کل کرتا ہے, وہ لے کے نہیں جا رہا. اگر وہ زیور بیچ کر ہم اپنے پیسے پورے کر لیں تو یہ ٹھیک ہے؟ شرعی رہنمائی بتا دیں. دیکھیں جو گروی, اب یہ امانت کہہ رہے ہیں, امانت نہیں ہوتی, عام طور پر یہ گروی رکھا جاتا ہے کہ اگر میں یہ چیز آپ کو نہ دے سکا تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے کہ جو گارنٹی اس بات کی کہ میں دے دوں گا, تو رکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ دے سکے تو اس کے ذریعے سے اپنے نقصان کو پورا کیا جا سکے. لیکن اس میں عافیت اسی کے اندر ہے کہ آپ اس شخص کو لے کے دارالفتہ اہل سنت میں پہنچ جائیں اور دونوں جو ہے وہ مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کروا لیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. سلام کے دوران پاک کرتا ہوں, سجدہ آ جاتا ہے, وہ اسی وقت ادا کرنا چاہیے یا بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ سجدہ تلاوت میں جو افضل ہے کہ اگر اس وقت مکروہ وقت نہیں ہے اور دیکھ کے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ باوضو بھی ہوگا. تو اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور سجدہ تلاوت اس نے یعنی وہ آیت پڑھی کہ جس میں سجدہ تلاوت ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیا جائے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. اور اگر مثال کے طور پہ کوئی زبانی پڑھ رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ہے اور اس وقت سجدہ تلاوت آ گیا, تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا. اب تاخیر سے وضو وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر حرج نہیں ہے. بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی وقت جو ہے وہ سجدہ کر لینا چاہیے اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی والدہ میں سوال ہے، قضا نمازیں پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ قضا نمازیں پڑھنا کتنا ضروری؟ قضا نمازیں پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو نمازیں قضا کی ہیں جان بوجھ کے کی ہیں تو اس پر توبہ کرنا بھی لازم ہے، اور یہ قضا نمازیں اس کے اوپر ایک قرض کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ضروری ہے اس کا ادا کرنا، اور ممکن ہے کہ یہ اس کے لیے وبال بن جائے۔ تو اس لیے جتنی نمازیں قضا ہیں اس پر لازم ہے کہ اس پہ توبہ بھی کرے اور حساب لگا کر جلد سے جلد اس کو ادا بھی کرے، ورنہ قیامت کے دن بہرحال اس کا حساب ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے بندے کے جو اعمال میں سے حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، تو اس لیے نمازیں جتنی قضا ہیں ان کو جلد سے جلد یہ ادا کرنا چاہیے، اور جان بوجھ کے چھوٹی ہیں تو اس پر توبہ بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری صف سب سے افضل ہوتی ہے؟ نماز جنازہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی سب سے آخری صف جو ہے یہ افضل ہے، یعنی ویسے عام نمازیں جو ہیں اس میں افضل صف یہ پہلی صف ہوا کرتی ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر آخری صف یہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں شریعت مطہرہ کو یہ مطلوب ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جو صفیں ہوں وہ زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ وہ اگلی صف کے اندر آئے تو اس سے صفیں کم ہو جائیں گی، اور پیچھے جائیں گے بندے تو اس سے صفیں بڑھیں گی، لہذا یہ پچھلی صف افضل قرار پائی۔ دوسری بات یہ کہ جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میت کے لیے شفیع ہوتے ہیں، سفارش کر رہے ہوتے ہیں، اور سفارش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ عجز و انکساری کا اظہار کرے گا، یعنی عاجزی کا اظہار کرے گا، تواضع کا اظہار کرے گا، یہ اچھا ہے۔ تو پہلی صف والے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے تو یہ اظہار عاجزی میں بظاہر کم ہے، اور پچھلی صف والے جو ہوتے ہیں پیچھے گیا کوئی اپنی مرضی سے تو وہ عام طور پہ اپنے آپ کو منکسر سمجھ رہا ہوتا ہے، کم سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے پیچھے جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کر کے اس کی سفارش کرنے والا ہے، اور اسی چیز سفارش کرنے کے اندر زیادہ معاون ہوتی ہے، تو اس لیے پچھلی صف کو بہتر قرار دیا کہ پچھلی صف کے اندر نماز جنازہ میں یہ کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ کثیر مسائل پر مفتی صاحب نے شرعی رہنمائی فرمائی۔ آپ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کل بھی دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا، لیکن کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارا سلسلہ بھی چونکہ مغرب کے بعد ہوتا ہے تو یہ سلسلہ نہیں ہو پائے گا، البتہ عصر کی نماز کے بعد 5:45 پر 5:45 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق آپ دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ براہ راست دیکھ پائیں گے۔ آپ اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے اور ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کی بھی نیت فرما لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ آپ کو حضور کب ہوا یہ